کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے حضرت الحاج قاضی سید ضیاء العارفین صاحب قادری دامت برکاتہم، قاضی شہر بانگرمئو و امام عیدگاہ کی صدارت میں اسلامک سینٹر آف بانگرمئو کے زیر اہتمام آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں آن لائن پروگرام میں، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم روئے زمین کے اوپر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیات کی برکات نصیب ہوئی۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف ہمارے نام لے لینے سے اور لمبی لمبی آوازوں میں نعرے لگا دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر جس سمت ہم نظر اٹھاتے ہیں
چاروں طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کی سنتوں سے روگردانی کری جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بات کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ چاہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے انتہا تعلق رکھنے والے، لیکن سنتوں سے ہم دور ہیں، شریعت سے ہم دور ہیں، آپ کی اتباع سے ہم دور ہیں۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، آپ کی تعلیمات سے اعراض کرنے والے ہیں، تو ہم حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے میں ناکام ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہمیں اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کس طرح کی، اور اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو حقیقت میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی اتنی فکر تھی کہ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور یہ دعائیں کی، اے اللہ ہماری امت کو بخش دینا، اے اللہ ہماری امت کو معاف فرما دینا۔ تو کیا ہم سے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی تعلیمات کو اپنے دل و جان سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر ہم سب کچھ قربان کر دیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ ہر لمحہ اپنی امت کی فکر میں کوڑھا کیا کرتے، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر رہا کیا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری امت اللہ کی رضا حاصل کرنے والی بن جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والی بن جائے اور اللہ کا قرب ہماری امت کو حاصل ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بنایا، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے، تم اس نمونے کو دیکھو، اس کی پیروی کرو۔ اگر میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم باپ ہیں تو یہ بات دیکھیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ ام کلثوم اور زینب کے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر ہم شوہر ہیں تو یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مزدور ہیں تو دیکھیں کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مزدوری کی۔ اگر ہم کاشتکار ہیں تو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے نے کیا طریقہ اپنایا۔
اور اگر ہم تاجر ہیں تو یہ دیکھیں کہ ملک شام کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا، اور اگر ہم حاکم ہیں تو یہ دیکھیں کہ مکہ کے حاکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مشفق بھی ہیں۔ تو ہر شعبے کے اندر ہمیں اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور پھر اس زندگی کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان بنایا اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو ایک امتی کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ زندگیاں دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کی۔ جنگ احد کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم اپنا سینہ کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، روایت کے اندر آتا ہے جنگ احد میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، آپ کی محبت سے روگردانی نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور اپنے سینے کو ملا دیا اور کفار کی تیروں کو اپنی پشت کی جانب لیتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لیکن میدان احد میں بھی یہ گوارا نہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کے اوپر بھی کچھ توہین ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران جب ایران میں کسریٰ کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کے بادشاہ نے مذاکرات طے کرنے کے لیے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں گئے تو تواضع کے طور کے اوپر ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کھانا شروع کیا تو کھانے کے دوران ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو نوالا، جو لقمہ کھانے کے دوران ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ اگر اس میں تھوڑی سی مٹی لگ جائے یا گرد و غبار لگ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے بغل میں، ان کے بازو میں
ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حذیفہ، یہ کسریٰ کا دربار ہے، سپر پاور طاقت ہے، اگر یہاں کے اوپر تم یہ حرکت کرو گے تو یہ لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، اور یہ لوگ کہیں گے یہ لوگ بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سنی تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہذا اب یہ چاہے مجھے ذلیل سمجھیں، چاہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا ایسے موقع کے اوپر بھی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ہمارے اوپر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر ہم نے فلاں سنت پر عمل کر لیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سنت کے اوپر عمل کر لیا تو دنیا والے مذاق اڑائیں گے، معاشرے والے مذاق اڑائیں گے، محلے والے مذاق اڑائیں گے۔ جن کے ہاتھ میں عہدے ہیں، جن کے پاس میں اللہ نے پیسے دیے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نتیجے میں ہمارا مذاق اڑائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج 1/3 سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور جتنی آبادی آج مسلمانوں کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج جتنے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں رہے۔ آج مسلمانوں کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنے دماغ ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج حال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کردار چھوڑ دیے، اپنے اخلاق چھوڑ دیے، اپنی سیرتیں چھوڑ دیں اور اپنی صورتیں تک بدل ڈالی، اور یہ کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہ خوش نہیں ہیں۔ حقیقت میں ہمیں خوشی جب ملے گی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کا کہا مانیں گے، اپنے گھر میں شادیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، اپنے گھر کے اندر جو بھی ہم کام کریں گے ان تمام کاموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل ہونا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کریں، آپ کی تعلیمات سے ہم منہ موڑیں، اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں تو ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم ہماری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو۔ یعنی کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کے ساتھ پیش آئے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی کے مطابق ہر شعبے میں اور ہر کام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے
تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک ہم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم ہماری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اسی طریقے سے عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہوتا تو اس کی کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ اس لیے عاشق جو ہے ہمیشہ اپنے معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے سے کم ہم یہ عہد کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے، اپنی زندگی کے اندر ہم سنت کو اپنائیں گے، ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت، بروز حشر ہم سے اپنا منہ موڑ لیں۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جس کی تعلیم ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس کی ترغیب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے بتلائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو لہذا اس مہینے کو ہم خرافات میں نظر نہ کریں، اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو بھی کام اب کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے کام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔